بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الفعل۔ پچھلے اسباق میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کلمہ جو بنتا ہے وہ حروف سے بنتا ہے، کم از کم ایک حرف سے اور زیادہ سے زیادہ 7 حروف سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جو بھی کلمہ ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا۔ اب آج کے سبق میں ہم فعل کی اقسام بیان کریں گے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل مضارع اور ایک ہے فعل امر۔ والفعل ينقسم الى 3 اقسام، فعل کی تقسیم 3 قسموں کی طرف ہے، یا فعل منقسم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ماضٍ نحو کتبہ، ایک ماضی ہے، جیسے نحو کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کتبہ اس نے لکھا۔ اور دوسری قسم و مضارع، یہ دوسری قسم ہے فعل کی، مضارع نحو جیسے یکتب وہ لکھتا ہے، و امر اور تیسری قسم نحو اکتب جیسے لکھو۔ اب یہ ہوا اجمال، اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا سبق لک ان جمیع الکلمات تنحصر فی 3 انواع، آپ کے سامنے یہ بات پہلے آئی ہے، سبق لک آپ کے سامنے پہلے گزرا ہے، ان جمیع الکلمات کہ تمام کلمات تنحصر فی 3 انواع منحصر ہوتے ہیں 3 انواع میں، 3 قسموں میں منحصر ہیں، فعل واسم و حرف، ایک فعل اور ایک اسم اور ایک حرف۔ یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کلمہ یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا۔ اوضحنا لک، اور ہم نے اس بات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی ہے، ان کل لفظ يدل على حصول شيء وزمنه يسمى فعلا، کہ ہر وہ لفظ جو کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے اور اس کے زمانے کو بھی بتائے کہ کس زمانے میں یہ کام حاصل ہوا، یسمى فعلا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ یعنی فعل کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہے کہ جو کسی چیز کے حصول پر دلالت کرے اور اس کے زمانے کو بھی بتائے کہ کون سا زمانہ تھا۔ والفعل ينقسم الى 3 اقسام، فعل منقسم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ماضٍ و مضارع و امر، ماضی اور مضارع اور امر، یہ 3 زمانوں کی طرف یا 3 قسموں کی طرف فعل منقسم ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل، فالماضی ما يدل على حصول شيء في زمن مضى، ماضی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے اس زمانے میں کہ جو گزرا ہوا ہے۔ مضى کا مطلب ہوتا ہے گزرا، مضى ما مضى، گزرا جو کچھ، جو یا ہوا جو کچھ ہونا تھا، مطلب پچھلے زمانے میں ہو گیا۔ اسی طرح سے عرب لوگ کہتے ہیں مضى امسی بما فیہ، مضى امسی گزشتہ کل گزر گیا، بما فیہ سب کچھ سمیت کہ جو اس میں ہوا، اس میں جو کچھ احوال پیش آئے بس وہ گزر گئے، اب آج کا دن نیا دن ہے۔ تو الماضی، فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ما يدل على حصول شيء في زمن مضى، فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرے کسی چیز کے حاصل ہونے پر کہ کوئی چیز حاصل ہوا، فی زمن مضى اس زمانے میں کہ جو گزرا ہوا ہے۔ جیسے کتبہ اس نے لکھا، تو لکھا جو ہی آدمی یہ کہتا ہے نا لکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھنا جو ہے یہ حاصل ہوا ہے۔ دحرجہ اس نے دھکا دے کر اس کو بگایا، نکالا۔ انطلقا وہ چل پڑا، استخرجہ اس نے نکلوایا۔ تو اب یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ سب ماضی کے زمانے پر، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ والمضارع ما يدل على حصول شيء في الحال والاستقبال، فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے حال کے زمانے میں
یا پھر مستقبل کے زمانے میں۔ حال یعنی موجودہ زمانہ، اور استقبال مستقبل کا زمانہ، آنے والا زمانہ۔ جیسے یکتب وہ لکھتا ہے، اب اس کے دو معنی ہوں گے، یا تو حال کا معنی ہوگا وہ اب بھی لکھ رہا ہے، اور یا پھر یکتب وہ لکھے گا آنے والے زمانے میں۔ دونوں کے لیے یہی صیغہ، یہی فعل استعمال ہوگا۔ یدحرجو وہ اب بھی دھکا دیتا ہے، او یدحرجو دھکا دے گا۔ ینطلق وہ اب بھی چل پڑتا ہے، اب بھی چل رہا ہے، یا پھر ینطلق وہ چل پڑے گا آئندہ، اور یستخرجو اب بھی نکلوا رہا ہے یا آئندہ نکلوائے گا۔ ولا بد ان یکون مبدوءا بألف او نون او یاء او تاء۔ یہ قاعدے کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فعل مضارع کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی ابتدا جو ہو وہ الف یا پھر نون یا پھر یا اور تا، ان چار حروف میں سے جس کا مجموعہ بنتا ہے حروف آتین، آتین، حمزہ، تا، یا، نون، ان میں سے کوئی ایک حرف شروع میں ہوگا۔ تو دو باتیں اس میں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ ایک زمانے کو بتائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی یہ الف اور نون اور یا اور تا، ان میں سے کسی ایک حرف سے ہوا ہوگا۔ الف سے جیسے افعالو، اکتبو، آکلو، ٹھیک ہے، اذہبو۔ نون سے نأکلو، نفطرو، ننامو، نصومو، نذهبو، نسافرو، تو نون شروع میں آیا ہوگا۔ یا پھر یا آیا ہوگا جیسے یفعلو، یفعلو، یفعلان، یفعلون، ٹھیک ہے، یأکلو، یأکلان، یأکلون۔ یا پھر تا آیا ہوگا جیسے تأکلو، تأکلان، تأکلون۔ تو ان چار حروف میں سے کوئی ایک شروع میں ضرور لگا ہوگا۔ والامر ما یطلب به حصول شیء۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کے حاصل ہونے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی اس فعل کے ذریعے سے کسی کام کا حاصل ہونا، کسی چیز کا حصول طلب کیا جائے، اس کو امر بولتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ نہ ماضی میں ہوگا، یعنی کیسے ہوگا کہ کسی کام کا کے طلب کا، کسی کام کے ہونے کو طلب کریں اور وہ ماضی میں ہو، وہ تو ماضی میں تو گزرا ہوا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، حال میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حال میں ہو نہیں رہا، اب مستقبل میں ہوگا۔ تو یہ ایک زمانہ کو بتاتا ہے جو کہ استقبال کا، مستقبل کا زمانہ ہے۔ جیسے اکتب لکھو، یعنی اب تک نہیں لکھا، اب بھی نہیں لکھ رہے ہو، اکتب آئندہ لکھو۔ دحرج دھکا دو، انطلق چل پڑو، استخرج نکلواؤ۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ گزرے ہوئے زمانے کو بتائے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے تو فعل ماضی، موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے فعل مضارع، آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے تو مستقبل، عفواً فعل امر۔ جیسے تمرین ہے، الی کم قسم ینقسم الفعل، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آسان لفظوں میں ہے، ورنہ کتنی قسموں کی طرف فعل منقسم ہوتا ہے۔ اور دوسرا، بماذا تمیز الماضی من المضارع والامر، ماضی کس چیز سے متمیز ہے، یعنی الگ ہے مضارع اور امر سے، کس چیز کے ذریعے سے فرق ہوتا ہے ماضی میں اور مضارع اور امر میں۔ عین الماضی والمضارع والامر من هذه الافعال، ان افعال میں سے آپ نے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کی تعین کرنی ہے صرف۔ فتح، کیا یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے، اس طرح سے باقی افعال ہیں۔ اس کے بعد ہیں عد عشرت افعال من کل نوع، ہر نوع کے 10 افعال گنو، فعل ماضی کے 10 افعال بیان کرو، فعل مضارع کے بھی 10 افعال بیان کرو، فعل امر کے بھی 10 افعال بیان کر لو۔ نمبر 5، عین الافعال بانواعها والاسماء والحروف من هذه العبارات، کچھ عبارات لکھی گئی ہیں، ان سے آپ نے افعال کو مع جمیع الانواع، یعنی مع انواع ثلاثہ، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، اس کی تعین کرنی ہے کہ یستفید فرض کریں فعل ہے، تو یہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل امر ہے یا فعل مضارع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو افعال کی تعین کرنی ہے، اور پھر فعل کی قسم بھی بیان کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ اسم کون سا ہے، حروف کون سے ہیں، جیسے القمر اسم ہے، الشمس اسم ہے، اس طرح سے۔ تو القمر یستفید النور من الشمس، الکتاب خیر رفیق و اعز صدیق،
لا يطلب أجرا ولا يكلف أمرا. أحسن إلى كل إنسان صدق في المعاملة ولا تصاحب شخصا لا يعرف حق المجاملة. اس کا اگر ترجمہ آپ کو آتا ہے تو بہت اچھا، نہیں آتا تو آپ مجھ سے کامنٹ میں بتا دیں، میں انشاءاللہ لکھ دوں گا.